الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، اس زندگی میں اس کے لیے خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی ہیں. کبھی اس کے لیے ماحول ایسا ہوتا ہے، اس کے لیے زمانہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بے حساب خوشیاں ہوتی ہیں، پہ در پہ خوشیاں ملتی رہتی ہیں. اور کبھی زمانہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں مسلسل اس کے اوپر آتی رہتی ہیں. یہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، مالی طور پر، جانی طور پر خسارے دیکھنے پڑتے ہیں. انسان کی زندگی کا حصہ ہے خوشی اور غم دونوں. ہمیں شریعت نے ان دونوں موقعوں کے لیے شریعت نے ہماری تربیت کی ہے. اگر خوشی ملے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی ملے تو اللہ کا شکر کرنا ہے، اور اگر غم ملے تو کیا کرنا ہے؟ غم ملنے پہ صبر کرنا ہے. تو میرا آج کا یہ موضوع صبر کے حوالے سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرتا ہے، ہمیں مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں بیماریوں سے دوچار کرتا ہے، ہمیں مسائل سے دوچار کرتا ہے، تو ہمیں ان حالات میں صبر کرنا ہے. اور اس صبر کے کیا فضائل ہیں، کیا فضیلت ہے، صبر کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، صبر کا انسان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس حوالے سے میں آپ بھائیوں کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا. تمام دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذرا توجہ کے ساتھ اور غور سے سنیے گا. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جسے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کوئی بیماری نہ آتی. ہم ان مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو جب اس کو فیس کرتے ہیں تو ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، ہمارے اندر بہت سی خامیاں ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس موضوع کو اچھی طرح توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ ہم ان غلطیوں کو نہ کریں کہ جو غلطیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں. مصیبت، تکلیف، پریشانی، مسائل ہر بندے کو آتے ہیں، اور جب تک اس کی زندگی ہے اس کو آتے رہیں گے. ہمیں ان مسائل کی موجودگی میں، ان تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کی موجودگی میں ہمیں کس طریقے سے اپنے شب و روز گزارنا چاہیے. شریعت کے اس حوالے سے ہمیں
کیا حکم دیا ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائی ایک تو ہماری تربیت بہت کم ہے، ہمیں بہت کم سکھایا پڑھایا گیا ہے، بہت کم ایسے موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے، اور کچھ ہمارا قصور یہ بھی کہ ہم نے بہت کم ایسی محفلوں کو یا ایسے علماء کو بہت کم اٹینڈ کیا ہے، یا بہت کم ہم ان کے پاس بیٹھے اٹھے ہیں۔ ہم نے بہت کم ایسی محفلوں مجلسوں کو وقت دیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم جانتے نہیں، ہمارے علم نہیں کہ ہم اگر کبھی مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں مبتلا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا علم نہیں۔ تو آئیے اس حوالے سے کہ ایک حقیر سی کوشش ہم مل کر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 156 پڑھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے، وہ کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تاکید کے سیغے کے ساتھ کہ ہم یقیناً لازماً ضرور بضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ آزمائش کن چیزوں میں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر کے، ہم تمہیں خوف میں مبتلا کر کے تمہیں آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے مال اور تمہاری جان اس میں نقص ڈال کے، اس میں کمی پیدا کر کے ہم تمہاری آزمائش کریں گے، اور وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے مال کے اندر، تمہارے پھل کے اندر، تمہارے غلے اناج کے اندر کمی کر کے ہم تمہاری ضرور بضرور آزمائش کریں گے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کر دے گا، خوف کبھی بیماری کا خوف ہے، کبھی کسی دشمن کا خوف ہے، کبھی دنیا کے بہت سے مسائل، مشکلیں، پریشانیاں، اس کا خوف ہے، اور کبھی تمہاری روزی تنگ کر کے، تمہارے مال کو کم کر کے، تمہیں بھوک میں مبتلا کر کے، تمہیں کاروبار، تمہارے ان کاروباروں میں نقصان پہنچا کے، تمہاری جانیں یعنی کبھی تمہاری جانوں کو بیمار کر کے، اور کبھی تمہارے گھر کے افراد میں سے کسی کو موت دے کے، اور کبھی تمہارے غلے اناج کم کر کے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، آزمائش ہوگی۔ اب اس آزمائش کے اندر اگر تم ہائے مارے گئے، لٹے گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو پھر سمجھ لو یقیناً تم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، لٹے گئے۔ لیکن اگر تم اس کی بجائے صبر کرتے ہو تو اللہ خبر دیتا ہے، کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ یعنی اگر ان مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، غموں کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے تم ہائے مائے، لٹے گئے، پٹے گئے، مارے گئے، ڈوب گئے کرنے کی بجائے صبر کرتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ اور اللہ جب خوشخبری دیتا ہے تو کس چیز کی خوشخبری ہوتی ہے؟ اور کس چیز کی؟ دنیا و آخرت دونوں جہان کی کامیابی۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری کس چیز کی؟ دنیا و آخرت دونوں جہان کے اندر کامیابی تمہارا نصیب ہے، اگر تم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، ان مسائل میں اگر تم صبر کرتے ہو۔ اللہ اکبر! صبر کرنے والوں کی نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی بیان فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ صبر کرنے والے، کہ انہیں جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کبھی یہ کسی مسئلہ سے دوچار ہوتے ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کے
مال و دولت جو اس نے دی ہے وہ بھی اللہ کا، جو بھی اس خالق کائنات نے کائنات میں ہمیں عطا کیا سب کچھ اس کا ہے، دیا ہوا اس کا، لے لیا تو اس کا، دے دیا تو پھر بھی اس کا، لہذا ہر چیز میں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں اس بات پر وویلا کرنے والے، ہم اس بات پر ڈنڈورا پیٹنے والے، ہائے وائے کرنے والے، ہائے یہ کیوں ہو گیا؟ نہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ اللہ کا تھا، اللہ نے دیا، دے دیا، الحمدللہ۔ یہ صبر کرنے والوں کی کیفیت ہے۔ اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے کہ اگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے، مصیبت تکلیف پریشانی آئے تو ہم صبر کریں اس کے اوپر۔ دیکھیں ایک بات اور آپ کو سمجھاؤں، آنے والی تکلیف مصیبت پریشانی پر واویلا کرو گے تو کیا کرو گے؟ مصیبت کو دور کر لو گے، پریشانیوں کو مٹا لو گے، آنے والے غموں پہ رونا پیٹنا اور بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگ جاؤ تو کیا ہوگا؟ مصیبت ٹل جائے گی، پریشانی بھاگ جائے گی، مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں واللہ نہیں، بلکہ مسائل بڑھ جائیں گے، تکلیف بڑھ جائے گی، مصیبت پریشانی بڑھ جائے گی، اور اس سے بڑھ کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں زبان سے کلمہ کفر نکل جائے اور یہ کلمہ کفر عذاب الہی سے دوچار کر دے اور جہنم کا ایندھن بنا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان اگر اپنی عقل سے کام لے تو مصیبت کے وقت صبر کر لے۔ اب صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ صبر کا فائدہ یہ ہوگا، غور سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، مصیبت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تم اس پر صبر کر لو گے تو اللہ کی قسم رب کائنات تمہاری اتنی بڑی جو مصیبت جس پر تم صبر کر لو گے اس سے کئی گنا بڑی خوشی تمہیں عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کے خاوند ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس سے آئے، ام سلمہ کے پاس، اور آ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھی ہے اور اس دعا کی فضیلت بھی اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ فرماتی ہیں کیا؟ مجھے بتائیں، مجھے بھی سکھائیں۔ کہتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ہے جو مصیبت کے وقت اس دعا کو کر لے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے کرنے کی وجہ سے وہ جو مصیبت تکلیف پریشانی اس کو پہنچی ہوگی اس دعا کے کرنے کی وجہ سے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا وہ دعا کون سی ہے مجھے بھی بتائیں؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، کہ اللہ مجھے میری اس مصیبت میں مجھے صبر عطا فرما، اللہ مجھے اجر عطا فرما، اور میرے اللہ، میرے رب، میرے مالک، یہ چیز جو چلی گئی اس کے بدلے میں مجھے کوئی بہتر چیز عطا فرما۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے اس دعا کو یاد کر لیا، ایک وقت آیا کہ ابو سلمہ وفات پا گئے، بہت بڑا صدمہ تھا ام سلمہ کے لیے۔ ام سلمہ کہتی ہیں یہ دعا جو میں نے ابو سلمہ سے سیکھی تھی، ابو سلمہ کی وفات کے وقت میری زبان پر بے اختیار یہ دعا آ گئی، میں نے یہ دعا مانگی، پھر اس کے بعد میں سوچنے لگی کہ ابو سلمہ کے جانے کے بعد ابو سلمہ سے بہتر میری زندگی میں میرے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں اس بات پر خود حیران تھی۔ کہتی ہے میری عدت گزری تو عدت گزرنے کے بعد میرے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آ گیا۔ میرے لیے کس کا رشتہ آ گیا؟ کس کا رشتہ آ گیا؟ کہتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا، لیکن جب عدت گزرنے کے بعد رشتہ سرور کونین کا آیا تو پتہ چلا کہ اس دعا میں کتنا اثر ہے۔ اس سے پتہ چلا
کہ صبر کا فائدہ کتنا ہے، صبر کا فائدہ کتنا ہے۔ اللہ اللہ، یہ دعا یاد کرنی ہے سب نے۔ کبھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اس طرح دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مصیبت آتی ہے ہم بدگمانیاں کرنے لگتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، ہم ہائے بائے کرنے لگتے ہیں، کسی دوست سے، کسی بھائی سے، کسی ساتھی سے غم پہنچے گالیاں دینے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے لگتے ہیں، طعن و تشنیع، فساد، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اندر صبر اور تحمل نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آئیں میں آپ کو ایک بات اور سمجھاؤں اس سے پہلے کہ آگے چلوں، کہ صبر جو ہوتا ہے وہ مصیبت کے عین وقت میں ہوتا ہے۔ صبر کی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات بھی پہلے سمجھ لیں کہ صبر کس وقت ہوتا ہے۔ لیکن مصیبت آئے تو آج میں غم میں مبتلا رہوں اور ہائے بائے کرتا رہوں اور کل کو کہوں میں نے صبر کر لیا ہے، تو کیا یہ صبر ہوگا؟ نہیں، یہ صبر نہیں ہوگا۔ صبر کب ہے؟ عین صدمے کے وقت۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی بین ڈال رہی، رو رہی، بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے، قبر پہ بیٹھی۔ اللہ کے رسول نے اس عورت کو دیکھا اور فرمایا اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ڈر اور صبر کر۔ تو وہ عورت آگے سے جواب دیتی ہے پہچانا نہیں، غم میں اتنی مبتلا تھی پتہ نہیں چلا یہ کون ہے، سر نیچے ہو رہی سن کے کہتی ہے جو مصیبت مجھے پہنچی ہے تمہیں اگر پہنچتی تو پتہ چلتا، یہ مصیبت جو مجھے پہنچی ہے یہ میں جانتی ہوں، تمہیں کیا علم ہے۔ یہ آگے سے جملہ کہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لوگوں نے اس عورت کو بتایا وہ تو نے یہ کیا کیا ہے، تو نے پہچانا نہیں یہ اللہ کے رسول تھے۔ اس کو پتہ چلا، اٹھی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صبر کرتی ہوں، میں آپ صبر کرتی ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، اور فرمایا صبر تو اس وقت ہے جب صدمہ پہنچتا ہے، صدمے کے پہنچنے کے وقت صبر ہوتا ہے، اور بعد میں تو صبر آ ہی جایا کرتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جایا کرتا ہے۔ تو جب مصیبت پہنچے تو مصیبت کے پہنچتے ہی اس بندے کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ اصل صبر ہے، یہ اصل صبر ہے۔ بعد میں آنے والا صبر وہ صبر نہیں کہلاتا۔ اب آئیں میں اس کے حوالے سے چند فضیلتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ صبر کی فضیلت کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں اور غم دیے ہیں، ان مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، غموں میں اگر تم صبر کرتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، تمہارے لیے جو خوشخبری کے اس نے وعدے کیے ہیں وہ تمہارے لیے کیا انعامات اس نے تمہاری صبر کی وجہ سے تمہارے لیے وہ انعامات کیا رکھے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تمہیں تمہارے صبر کی وجہ سے عطا فرمائے گا۔ آؤ اس حوالے سے چند احادیث آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ روایت فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی مسلمان کو اگر کبھی کوئی تھکاوٹ، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی غم، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی اس کو آتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک اگر ایک مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس مسلمان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔
حتی الشوقۃ یشاقھا، یہاں تک کہ اگر تمہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اگر تمہیں ایک کانٹا، اب کانٹے کی تکلیف کتنی؟ کچھ بھی نہیں، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اور یہ آنے والا پسینہ ہے، یہ آنے والا اور پسینہ، تھکاوٹ ہے، اور کوئی تمہیں تھوڑی سی بھی تکلیف، تمہیں کوئی تھوڑی سی بھی پریشانی، واللہ اگر تم اس پر صبر کرو، تیرے نکلنے والے پسینوں کے قطرے پر اللہ تجھے اجر دے گا، آنے والی تمام کی پریشانی پر تو صبر کرے، اللہ تیرے گناہ کو مٹائے گا، تیرا ہاتھ تھکے، تیرے ہاتھ کے تھکنے پر اللہ تیرے گناہ کو مٹائے گا، تیرا وجود تھکے تو صبر کرے، اللہ تیرے گناہ کو مٹائے گا، اگر تجھے کوئی معمولی سی تکلیف پہنچے تو صبر کرے، اللہ تیرے اس صبر کرنے کی وجہ سے تیرے گناہ کو مٹائے گا، اللہ تیرے گناہ کو مٹائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، ہائے یہ کیا، ہائے میرے ساتھ کیا اللہ نے کر دیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیسے ہو گیا۔ وہ تھوڑے پر نماز پڑھنے والا تھوڑی بہت اللہ سے تھوڑی بہت اللہ کی عبادت تھوڑی بہت کرتا ہے، ان کا تو نخرے بڑا پڑ جاتا ہے، ان کا تو لو جی میں نے تو نمازیں بھی پڑھی پھر بھی مجھے تکلیف پہنچی۔ ایک بندہ میں اس کو سمجھایا، میں نے کہا یار نماز پڑھا کر 5 وقت کی، کہنے لگا پڑھتا ہوتا تھا، تو میں جتنی نمازیں پڑھتا تھا اتنی پریشانیاں بڑھ جاتی تھی، میں نے چھوڑ ہی دی۔ میں کہتا فجر کے وقت میں نماز پڑھ کے نکلتا تھا تو اکثر کوئی نہ کوئی حادثہ مجھے ہو جاتا تھا، اب بدقسمتی، بے وقوف، جاہل ہے، شیطان کی چال، اور یہ انسان گرفتار، بس فوراً ناشکری، اللہ سے نا امیدی نہیں۔ اگر اللہ و رب و خالق و مالک، میں کہتا ہوں وہ سب کچھ اس اللہ کا، اگر وہ لے لے، ہمیں مٹا دے، ہمارا وجود، ہمارا جسم، ہمارا مال، ہمارا گھر بار، ہمارا سب کچھ وہ لے جائے، اس کا ہے، وہ اگر لے لیتا ہے، تیرا میرا کام صبر کرنا ہے، الحمدللہ، تیرا اور میرا کام صبر کرنا ہے، الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مومن مرد یا عورت پر آزمائش آتی ہے، توجہ سے سنیں، ادھر کو دھیان دیں، کسی بھی مومن مرد اور عورت پر آزمائش آتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، آزمائشیں ہوتی رہتی ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، غم آتے رہتے ہیں، مسائل سے بندہ دوچار ہوتا رہتا ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی آزمائشیں ہوئی، صبر کرتا ہے، کہتا الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے، صبر کر لیتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک لمحہ وہ گیا، دوسرا غم آیا، پہلے غم پر صبر، دوسرے غم پر صبر، پھر غم، پھر صبر، پھر غم، پھر صبر، پھر غم، پھر صبر، پھر تکلیف، پھر صبر، فرمایا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک اسے موت آ جاتی ہے، اور جب اسے موت آتی ہے اس کے رب سے ملاقات اس حالت میں ہوتی ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے، یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کس وجہ سے؟ صبر کرنے کی وجہ سے، کہ مصیبتوں پر، غموں پر، تکلیفوں پر صبر کیا، گناہ مٹتے گئے، گناہ مٹتے گئے، کھاتا صاف ہوتا گیا، کھاتا صاف ہوتا گیا، کھاتا صاف ہوتا گیا، رب کے ہاں پہنچا تو گناہوں کا رجسٹر خالی ہے، گناہوں کا رجسٹر خالی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صبر نہیں کرے گا تو گناہوں کا رجسٹر بھی خالی نہیں ہوگا، بلکہ بے صبری کی وجہ سے گناہ اور بڑھتے جائیں گے، بے صبری کی وجہ سے گناہ اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، نبی
یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت فرمایا قیامت کے دن آزمائشوں سے دوچار رہنے والے لوگ مصیبتیں تکلیفیں پریشانیوں کو آتی رہی انہوں نے صبر کیا تو قیامت کے دن اللہ ان کی بڑی عزت افزائی فرمائے گا بڑی ان کی عزت افزائی یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو ان کا کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں بغیر حساب کتاب کے اب وہ لوگ جو حساب کتاب کے لیے قیامت کے میدان میں پھنسے ہوئے ہیں وہ جب یہ مقام یہ مرتبہ ان کا دیکھیں گے تو خواہش کریں گے اللہ کے سامنے فریاد کریں گے کیا کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور دنیا کے اندر کینچیوں کے ساتھ ہماری کھال کو ادھیر دیا جائے ہم وہاں پر صبر کریں گے صبر کا اتنا بہترین نتیجہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم بھی دنیا میں صبر کرتے دنیا میں واپس بھیج دے اور دنیا میں اگر تو کینچی کے ساتھ بھی اگر ہماری چمڑیوں کو کاٹ دے گا ادھیر دے گا تو ہم وہاں پر صبر کریں گے صبر کرنے والوں کی اتنی عزت افزائی کہ بغیر حساب کتاب کے تو نے انہیں جنت میں داخل کر دیا ہے یہ صبر کی فضیلت ہے اللہ اکبر صحیح بخاری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کی کسی محبوب ترین چیز کو لے لیتا ہوں موبائل سائلنٹ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کی محبوب ترین چیز کو لے لیتا ہوں تو وہ بندہ اس اپنی محبوب ترین چیز کے چلے جانے پر صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے پاس میرے اس بندے کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں اگر جنت لینا ہے ایک طرف دنیا چلے گی دنیا کی کوئی چیز تم سے لے لی گئی اب دنیا کی کسی چیز کے چلے جانے پر بندہ غم کرے ہائے بائے کرے تو تباہ برباد اور اگر اس پہ صبر کر لے تو اللہ ہے اس دنیا کی چیز کے جانے پر صبر کرنے کی وجہ سے ملنے والی نعمت کیا ہے وہ اللہ کی جنت ہے وہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے بدلہ میرے پاس سوائے جنت کی کچھ بھی نہیں ہے اس لیے ایک اور روایت میں صحیح بخاری فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی یہ دو محبوب چیزیں یہ دو آنکھیں اگر لے لوں یہ آنکھیں اگر میں اپنے کسی بندے کی لے لوں اس کو نابینا کر دوں اندھا کر دوں تو فرمایا وہ آگے سے صبر کرتا ہے تو اس صبر کرنے والے کے لیے میرے پاس بدلہ جنت ہے میں اس کو جنت عطا فرماؤں گا یہ چند دن پہلے یوٹیوب پر میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا غالباً وہ کویت کا ایک بچہ ہے اور اس کی عمر غالباً کوئی 9-10-11 سال کی عمر کی یہ عمر اس بچے کی ہوگی یوٹیوب پر ابھی بھی وہ کلپ پڑا ہے تو ایک شیخ اس سے پوچھ گچھ کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے بارے میں بھی پوچھ رہا ہے ماشاءاللہ قرآن حفظ کیا اس بچے نے تو وہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ بڑی پیاری بات اس بچے نے کہی ہے اگر ہو سکے شیخ صاحب کے پاس ممکن ہے وہ کلپ ہو یا میرے پاس وہ ہے میں آپ کو کبھی لا کر دکھا دوں گا وہ کلپ بڑا زبردست جواب اس بچے کا وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے نابینا ہونے پر کوئی افسوس نہیں ہے میں خوش ہوں اس پر اس نے کہا کیوں اس نے کہا اس لیے کہ مجھے اللہ سے امید ہے قیامت کے دن وہ میرا حساب نہیں لے گا 10-11 سال کے بچے کی سوچ اس کا صبر کہتا ہے مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا میرا رب میرے ساتھ قیامت کے دن میرے اوپر آسانی کرے گا اس لیے مجھے اپنی آنکھوں کے جانے پر یا میری آنکھوں کے نہ ہونے پر کچھ غم نہیں بلکہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے تو اپنے رب سے اپنی آنکھوں کے لیے کبھی دعا بھی نہیں کی میں نے تو اپنے رب سے کبھی اپنی آنکھوں کے لیے میں نے تو کبھی دعا بھی نہیں کی اور جتنے حاضرین وہاں پر بیٹھے واللہ سب رو رہے تھے اس بچے کی باتیں سن کے یا اللہ اس بچے کو اتنا احساس
مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ میرا رب میری اس تکلیف جو ہے، میں جو صبر کر رہا ہوں، اس کے بدلے میرا رب مجھے میرے ساتھ نرمی فرمائے گا، میرا رب مجھ پر اپنا رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی یہ احساس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سمجھ عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے، کسی کا، مسند احمد کی یہ روایت ہے، بچہ کسی کا فوت ہوتا ہے تو اللہ فرشتے سے پوچھتا ہے کہ بتا تو نے میرے بندے کے لخت جگر کی جان قبض کی، تو میرے بندے نے آگے سے کیا کہا؟ تو فرشتہ بتاتا کہ اللہ تیرے بندے نے صبر کیا اور تیری تعریف کی، تیرے بندے نے صبر کیا اور آگے سے کیا کیا ہے؟ تیری تعریف کی۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے اور اس کا نام میں نے بیت الحمد رکھ دیا ہے۔ میں نے اس کا گھر کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ بیت الحمد رکھ دیا ہے، تعریف والا گھر ہے۔ اللہ نے اس کے لیے تعریف والا گھر جنت کے اندر بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی محبوب ترین چیز، اس کی اولاد ہم نے اس سے لی، اس نے صبر کیا، الحمدللہ کہا، ہم نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا اور گھر کا نام بھی رکھ دیا۔ اللہ۔ اور اسی طرح اگر کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 بچے، کوئی ایک بچہ بھی اگر اللہ کسی کا لے لیتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے، بندہ اس پر صبر کرتا ہے، تو واللہ قیامت کے دن یہ بچے اپنے والدین اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گے، والدین کے درمیان اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہ بعض گناہوں کی وجہ سے ماں باپ کے لیے اگر جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ بچے اپنے ماں باپ کی ٹانگوں سے لپٹ جائیں گے اور کہیں گے اللہ نہیں، اللہ نہیں، ہمارے غم کی وجہ سے انہوں نے صبر کیا، یہ جہنم میں نہیں، ان کو جنت میں لے جائے، اور اللہ ان کی سفارش قبول کر کے ان کو جنت میں لے جائے۔ اور ہمارے یہاں جب کوئی بچہ کسی کا مر جائے، کسی کے ہاتھ فوتگی ہو جائے، توبہ توبہ توبہ، انا للہ، دیکھنے والے دور دور تک محلوں میں آواز، بینڈ ڈالتی عورتیں، چیختی چلاتی ہوئی عورتیں، دورے پڑتے ہوئے، گرتے پڑتے بے ہوش ہوتے، بری حالت، دیکھنے والے چہرے نوچ رہی ہیں، گریبان پھاڑ رہی ہیں، اپنے سر کے دوپٹے اتار رہی ہیں، رخسار پیٹ رہی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ۔ مردوں کو بھی دیکھ کے وہ بھی جناب اور داڑے مار مار کر میں لٹیا گیا اور میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے مارے گئے، ہائے برباد ہو گئے، ہائے تباہ ہو گئے، ہائے کیسے جئیں گے، ہائے کیسے چلے گا، ہائے کیا ہوگا، ہائے کیا بنے گا۔ یہ حالت اور کیفیت ہماری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صبر کرتا تو اس نقصان کے بدلے میں فائدہ ملتا، اس نقصان کے بدلے میں فائدہ ملتا، لیکن بے صبری کر کے نقصان کے اوپر مزید نقصان کر لیا، نقصان کے اوپر مزید نقصان کر لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اس حوالے سے اور بھی بہت سی روایات ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے، کیونکہ ٹائم بھی 1 گھنٹے کا جو ہوتا ہے اس میں پورا کرنا ہے، چند مثالیں میں آپ کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے بندوں کی، اللہ والوں کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہیں کیسی کیسی مصیبتیں، تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں، لیکن ان مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے باوجود انہوں نے کیسا بہترین صبر کر کے ہمارے لیے مثالیں قائم کی۔ اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر تو جانتے ہیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی۔ ہم میں سے کسی نمازی کو تھوڑی سی پریشانیاں آ جائے نا، ایک دوست کہنے لگا مجھے، کہتا جی میں نمازیں بھی پوری پڑھتا ہوں، میں قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں کسی کا حق نہیں کھاتا، میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ پھر بھی ہمیں آئے دن آزماتے ہی رہتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانیوں میں اللہ ہمیں ڈالے رکھتا ہے۔
اور تو کیا چیز ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے؟ تو کیا چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ اور دنیا میں جتنی تکلیفیں اللہ کے نبیوں نے دیکھی ہیں اتنی تکلیفیں کسی اور نے دیکھی ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اللہ نے بڑا مال و دولت، گھر بار، اولاد، بہت کچھ دے رکھا، آزمانے کا فیصلہ کیا، اللہ نے مال بھی لے لیا، اولاد بھی لے لی، گھر بار بھی لے لیا، یہاں تک کہ صحت تندرستی یہ بھی بیمار ہو گئے۔ اور بیمار بھی اتنے بیمار ہو گئے کہ ان کے جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے بن گئے، اور وہ پھوڑا بڑا ہوتا، پھٹتا، اور پھر اس میں سے پیپ نکلتی۔ اب یہ حالت اور کیفیت اب کون برداشت کرے گا؟ پاس رکھنا اور پاس رہنا، اور ایسی حالت اور کیفیت ہو تو بدبو بھی آتی ہے، لوگ نفرت کرنے لگے، بیزاری کا اظہار۔ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ بستی سے باہر ایک جھونپڑی کے اندر رہنے پر مجبور، مال گیا، اولاد گئی، ساری شان و شوکت گئی، صحت تندرستی گئی، اور ان کا گھر ایک جھونپڑی کی شکل میں جنگل کے اندر بسیرا، کوئی نہیں، سارے چھوڑ گئے، تعلق ٹوٹ گئے، اتنی مجبوری، بے کسی، یہ حالت اور کیفیت کئی سال گزر گئے۔ بیوی وہ لوگوں کے گھر جا کر کام کرتی، کھانے پینے کا کچھ سامان وہ لے کر خاوند کے پاس آتی، خدمت کرتی۔ ایک دن کہہ دیتے، کئی سال گزر گئے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کبھی اللہ سے دعا تو کرے۔ سنیے گا جواب، سنیے گا حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب سنیے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے میرے رب نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے مجھے 70 سال تک کھلایا پلایا اور مجھے نعمتوں سے نوازا۔ میرے رب نے 70 سال تک میرے اوپر اپنے احسانات کی بارش کی ہے، اور اب اگر میرا رب 70 سال تک مجھے آزمائے، تکلیفوں میں ڈالے، بیماریوں میں مبتلا کرے، تو اللہ کی قسم میں اپنے رب سے کوئی گلہ و شکوہ نہیں کروں۔ 70 سال تک بھی اگر میرا رب میری آزمائش کرے تو میں اپنے رب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے پھر تعریف فرمائی۔ اللہ کیا فرماتے؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ کیا زبردست آدمی تھا، ہم نے اس کو صبر کرنے والا بنا۔ کتنا بہترین آدمی، اتنا صبر۔ ہم نے اپنے اس بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، صبر کرنے والا، نعم رب کتنا بہترین انسان ہے کہ جو اس طرح صبر کر رہا ہے 70 سال تک بھی۔ اگر میرا رب آزمائے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں صبر کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد صبر، روایت میں آتی ہے کہ 18 سال تک اس تکلیف میں مبتلا رہے، 18 سال تک۔ اللہ اکبر۔ اور 18 سال تک کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ تو نے کیا کر دیا ہے، میں تیرا نبی تھا۔ اور لوگ بڑی بڑی باتیں بھی کہنے لگے، یہاں تو کچھ لوگوں نے کہا لگتا ہے اسے کوئی ایوب تمہیں کسی گناہ کی سزا ملی ہے، تمہیں تمہاری کسی غلطی کی سزا ملی ہے۔ تو اس کے جواب میں کیا اللہ سے گلے شکوے؟ نہیں۔ اور پھر بھی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے جو بھی تکلیف پہنچی ہے لیکن تجھ سے میری امید یہی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بڑا رحم کرنے والا۔ اس رب نے، خالق نے، مالک نے اس آزمائش کے بعد ایوب علیہ السلام کے لیے وہاں پر ایک چشمہ بہا دیا اور حکم دیا کہ اس میں ذرا نہا لیں۔ تو ایوب علیہ السلام اس چشمے سے نہا کر باہر نکلے
تو جو بیمار ہونے سے پہلے جوانی اور خوبصورتی تھی اللہ نے اس سے بھی زیادہ خوبصورتی اور حسن اور جوانی عطا فرمائی۔ اللہ، صبر کا نتیجہ دنیا میں بھی نتیجہ اور مرنے کے بعد بھی نتیجہ ہے۔ اللہ، بی بی آئی زوجہ محترمہ تو ڈھونڈ رہی ہے، یہاں پر ایک بوڑھا تھا، بیمار تھا، مریض تھا، نظر نہیں آ رہا، قدرہ ادھر غور کیجئے، ادھر غور کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے پھر پہچان لیا، پھر انہیں بھی اللہ رب العزت نے ان کی بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورتی حسن عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بیماریوں آزمائشوں سے پہلے جو کچھ تھا اس شفا کے بعد اللہ نے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اپنے اس نبی کو عطا فرمایا۔ اللہ، اور صبر دیکھیں آپ ان کا، اتنی تکلیفوں کے باوجود ہائے مائے رونا نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی زندگیاں بھی آزمائشیں، تکلیفیں، مسائل ہیں، غموں سے بھری ہوئی، پریشانیوں سے بھری ہوئی زندگیاں ان کی، لیکن صبر تحمل، صبر و تحمل۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سولی پر لٹکا کے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی صبر کر رہے ہیں، پھر بھی صبر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مرد عورتیں بھی اسی طرح، عورتوں کے اندر بھی بڑا صبر، بڑی صبر کرنے والی عورت۔ ایک عورت ایک دفعہ کالی کروٹی عورت ایک جگہ سے گزر گئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد حضرت عطا سے کہتے تجھے زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت نہ دکھاؤں، تجھے زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ حضرت عطا کہتے ہیں جی ضرور، کون سی؟ فرمایا اس عورت کو دیکھو یہ۔ حضرت عطا نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار عورت ہوں، مجھے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ اور دورے پڑنے کی وجہ سے میرا سطر بھی کھل جاتا ہے، کپڑے بھی جو ہے وہ اتر جاتے ہیں، سطر کھل جاتی ہے، اور بیمار بڑی دورے پڑتے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ اگر اس بیماری پر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے، اگر تو اس بیماری میں صبر کرتی ہے تو تیرے لیے کیا ہے؟ تیرے لیے جنت ہے۔ اور اگر کہتی ہے دعا کرنے کو تو میں دعا کر دیتا ہوں، میں دعا کر دیتا ہوں۔ عورت نے سودا دیکھو کیسا کیا، اس عورت نے سودا دیکھو کیسا کیا، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شفا کی دعا چھوڑے، مجھے جنت چاہیے، میں اپنی اس بیماری میں صبر کروں گی، ہاں ایک دعا اللہ سے کر دے کہ جب دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے، جب دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے۔ اللہ اکبر۔ کیسی یارو، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کتنی عظیم عورتیں تھی کہ اس حالت میں بھی اپنے پردے کی کتنی فکر ہے، اس حالت میں بھی اگر پردہ کھل جائے تو بھائی اس کے اوپر کوئی گناہ تو نہیں نا، کہ ہے کوئی گناہ؟ بھائی جب بیمار ہو گئی ہے، بیماری کی حالت میں سطر کھل رہی ہے تو مجبور ہے، لیکن اسے اپنے پردے کی فکر کتنی۔ اللہ کے رسول بیماری قبول ہے لیکن بے پرد ہونا قبول نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں میرا پردہ نہ کھلا کرے۔ اور آج کل کی عورتیں ہیں ہڈی کٹی جناب، اور معاذ اللہ وہ خیر ایک الگ موضوع ہے پردے کے حوالے سے، کہتے پردہ کیا، پردہ کیا، پردہ تو جی وہ جی نظروں کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے، نظر کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے۔ یہ ڈھکوسلے آج کل، روشن خیال طبقہ، اللہ میرا معاف فرمائے، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ کے رسول میرا پردہ نہ کھلے، بیماری قبول ہے، اور بیماری قبول کر کے صبر کر کے اللہ سے اس کی جنت حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت ہے کہ بیماری میں صبر کر رہی ہے، اس صبر کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
صبر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ عروہ بن زبیر یہ عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں. تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اس لیے صحابی نہیں ہیں، تابعی. تو عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی، حضرت زبیر کے بیٹے. اور حضرت زبیر کون ہیں؟ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا ہے حضرت زبیر کا؟ کس کو پتا ہے؟ حضرت زبیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ہے کوئی نام سے نام ہے؟ جی ہے. ہاں جی ہاں لے لیجیے گا درس کے بعد. تو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں عروہ بن زبیر. ایک دفعہ پاؤں کے اندر کوئی تکلیف ہوئی تو اس کی وجہ سے ان کی ٹانگ کو کاٹنا پڑا. ایک واقعہ کچھ اس طرح بھی آتا ہے، دو جگہ اس کو میں نے پڑھا ہے. ایک جگہ یوں تھا کہ جب ان کی ٹانگ کاٹنے کا فیصلہ ہوا تو ان سے کہا گیا کہ حضرت آپ کی ٹانگ جو کاٹنا ہے، اس ٹانگ کو کاٹنے کے لیے پہلے وہ کٹ وغیرہ ڈالنے پڑیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی. تو اس تکلیف کو شاید آپ برداشت نہ کر سکیں. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی شراب آپ پی لیں تو آپ پر غنودگی ہو جائے، اس غنودگی اور بے ہوشگی کے اندر ہم آپ کی اس ٹانگ کو کاٹ دیں گے. ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت تکلیف بہت ہوگی. اور کہا یہاں کی تکلیف برداشت کر لوں گا، آگے کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی. یہاں کی تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن آگے کی تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی. اسی حالت میں آگے کی تکلیف سے کیا مراد؟ کہ بھی ایسا نہ ہو شراب پینے کی وجہ سے وہ گناہ میرے سر ہو اور قیامت کے دن مجھے اس کا حساب دینا پڑے، اس کی وجہ سے قیامت کے دن تکلیف میں مبتلا ہو. نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا. اسی طرح کاٹنی ہے تو کاٹ لو اس کو. خیر، ٹانگ کو کاٹا گیا. جب کاٹا گیا تو تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہوا. بے ہوش ہونے کے بعد ہوش آیا تھوڑی دیر کے بعد تو پوچھا ٹانگ میری کاٹ دے. میری ٹانگ کاٹ دی ہے. کہنے لگے کہاں ہے؟ لاؤ ذرا. لا کر دکھائی. اپنی ٹانگ کو دیکھ کر کہتے ہیں گوار ہے تجھ پر چل کے کبھی میں گناہوں کی طرف نہیں گیا. تجھ پر چل کے کبھی میں گناہوں کی طرف نہیں گیا. اور پھر اپنے رب سے کہنے لگے اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. سنیے گا ذرا غور سے. اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے 2 ہاتھ دیے 2 پاؤں دیے. اور سنیے گا، اور اس میں بڑا سبق ہے. اے اللہ تو نے 2 ہاتھ دیے 2 پاؤں دیے. 2 ہاتھوں 2 پاؤں میں سے 1 پاؤں تو نے لیا ہے نا، 3 چھوڑ دیے ہیں. اے اللہ ان 3 کے رہ جانے پر یا ان 3 کے چھوڑ دینے پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. سبق کیا ہے؟ اور کبھی ایک مصیبت آ جائے یا کبھی زندگی میں یا تمہارے جسم میں سے کوئی ایک چیز اگر چلی جائے تو اس ایک چیز کے جانے پر غم نہ کر. جو تیرے پاس باقی بچا ہے اس میں غور کر کے اس پر شکر کر. بات کی سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے اللہ یہ 4 2 ہاتھ 2 پاؤں ان 4 میں سے 1 لے گیا، 3 کو چھوڑ دیا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 3 لے کر 1 نہیں چھوڑا بلکہ 1 لے کر 3 کو چھوڑ دیا ہے. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. صبر. ایک وقت آیا 7 بیٹے تھے ان کے. کتنے بیٹے تھے؟ 7 بیٹے تھے. ان 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹا فوت ہوا. بیٹا فوت ہوا، اطلاع دی گئی، بزرگ ہو چکے تھے. آئے اپنے بچے کی اس میت کے پاس اور اس کے پاس کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ
تیرا شکر ہے تو نے 7 دیے ہیں، 7 میں سے 1 کو لے جا کر 6 کو چھوڑ دیا ہے، 7 میں سے 1 کو لے جا کر 6 کو چھوڑ دیا ہے۔ اے اللہ میں تیرا اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ہے ایسی مثال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم ہوتے تو بہت مارے گئے، کمر ٹوٹ گئی، ہے میرے بچے نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا، میں میرے بڑھاپے کا آسرا مارا گیا، لٹا گیا، ڈوب گیا۔ نہیں، صبر، اور صبر کر کے بچ جانے والی نعمت پر اللہ کا شکر۔ اللہ تیرا شکر ہے 6 بچے ہوئے ہیں، 1 ہی لیا ہے، 1 ہی تو لیا۔ اللہ اکبر، یہ مثالیں آج کہاں، یہ دور آج کہاں ہے؟ اور دیکھیں اپنے سے کم درجے کے لوگ یا ان لوگوں کو دیکھو کہ جو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں ہماری نسبت زیادہ مبتلا ہیں، ان کو دیکھو۔ دیکھنا ہو تو ایک یہاں کے سعودی عرب کے ریاض کے بہت بڑے شیخ عریفی حافظہ اللہ، وہ کہتے ہیں ہم نے اس چیز کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ہم پاگل خانے کا دورہ کرنے چلے گئے، پاگل خانے کا دورہ کرنے چلے گئے، ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نواز رکھا۔ پاگل خانے گئے تو کچھ لوگوں کو ہمیں ملوایا گیا، ہم نے دیکھا ایک کمرے کے اندر ایک آدمی کو بند کیا ہوا ہے اور اس کمرے کی دیواروں کے اوپر فوم لگایا ہوا ہے۔ تو ہم نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ آدمی اس کمرے میں قید کیوں کیا ہوا ہے اور یہ دیواروں پر فوم لگا ہوا ہے، سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی ذہنی طور پر مفلوج ہے، جب بھی دورہ پڑتا ہے تو دیواروں میں، دروازوں میں جو بھی چیز سامنے آئے اس پہ ٹکرے مارنا شروع کر دیتا ہے اور اتنا زبردست اپنے آپ کو ضربے لگاتا ہے کہ اپنی ہڈیاں تک توڑ لیتا ہے، لہولہان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کو ہم نے اس کمرے کے اندر بند کر کے کمرے کے اندر ہر چیز کے آگے فوم لگا دیا ہے۔ اب جتنا دل چاہے ٹکرے مارتا رہے، جتنا چاہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ٹکراتا رہے، زخمی نہ ہو۔ کہتے ہیں ہم نے اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ دیکھو دماغ ابھی کام کر رہا ہے، کہ اللہ نے ہمیں اس جیسا نہیں کر دیا۔ اگر اللہ دوہرا اس دماغ کو لے لے، ہمیں پاگل کر دے، اور بتاؤ پیچھے کچھ بچ جائے گا؟ تو اگر بچا ہوا ہے، سب کچھ ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی کوئی تھوڑی سی پریشانی آ جائے تو بندہ جناب معاملہ کرنا شروع کر دے، اس پر نہ جاؤ۔ جو تمہارے پاس بچا ہوا ہے اس کو دیکھو، اس میں غور کرو اور اس پر اللہ کا شکر کرو، اس پر اللہ کا شکر کرو۔ کہتے ہیں ایک اور کمرے کی طرف ہمیں لے کر گئے، وہاں پر دیکھا تو ایک شخص جو ہے ننگا پڑا ہوا، بالکل ننگا پڑا ہوا۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ذہنی طور پر مفلوج ہے، اس کی عادت ذرا اور قسم کی ہے، اس کو ہم جو بھی کپڑا پہناتے ہیں اس کپڑے کو پھاڑتا ہے اور پھاڑنے کے بعد پھر اس کپڑے کو نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے اس کو بڑی دفعہ کپڑے پہنائے لیکن یہ کپڑوں کو پھاڑ کے نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہم مجبور ہو چکے ہیں کہ ہم اسے اسی حالت میں چھوڑ دیں، اب گرمی ہو سردی ہو اسی طرح ننگا پڑا رہتا ہے۔ اور دیکھو یہ دیکھو، غور کرو کہ تمہارے پاس ابھی اللہ کی کتنی نعمتیں باقی ہیں، ابھی اللہ نے تمہیں کتنی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچایا ہوا ہے، اور اگر کبھی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف آتی ہے اس پر صبر کرو، اور پیچھے جو تمہارے پاس رب کی نعمتیں باقی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ غور کرو کہ اللہ نے ابھی تم پر کتنے احسانات کر رکھے۔ ہمیں تو تھوڑا سا کوئی مالی خسارہ، کو 5-10 ریال کا خسارہ، کو 15-20-25 ریال کا، 50-100 ریال کا خسارہ، تو ہم تو اسی کے اوپر رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی اور کتنی نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ اگر اس نے اپنی عطا میں سے کچھ لے لیا ہے
تو اس کے چلے جانے پر ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر صبر کرو، اور اگر صبر کرتے ہو تو جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، اور صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اور وہ بہتر بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی مل سکتا ہے۔ میرا خیال ٹائم پورا ہو گیا ہے، ایک آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بیٹا فوت ہوا، ان کے خاوند ابو طلحہ باہر کہیں گئے ہوئے تھے، تو آنے کا وقت ہوا تو انہوں نے بیٹے کو لٹا دیا، اس کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیا، اور یہ احساس دلایا کہ جیسے یہ بیٹا بچہ سویا ہوا ہے، اور گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو کچھ نہ بتانا، میں خود ان کو بتاؤں گی۔ ابو طلحہ آئے، انہوں نے بیٹے کے بارے میں پوچھا، پتا تھا انہیں بیمار کیسا ہے؟ فرماتی ہے پہلے سے سکون میں ہے، پہلے کی نسبت ظاہر بات ہے سکون ہی میں ہے نا، ابھی جب دنیا میں ابھی زندہ تھا تو بیمار تھا، تکلیف میں تھا، بہت ہو گیا بچہ تو سکون میں ہے نا، بات تو جھوٹ نہیں کہ کہنے لگی پہلے سے سکون میں ہے۔ اچھا، نہا دھو کر تیار ہو کر اپنے خاوند کے لیے، تو اس کے بعد کہتی ہیں، کہنے لگی کہ ایک بات بتائیں، اگر ہمیں کوئی اپنی چیز دے اور دینے کے بعد اگر وہ واپس مانگ لے تو ہمیں وہ چیز بخوشی واپس کر دینی چاہیے، یا اس کے معاملے میں ہمیں کوئی رکاوٹ پیدا کرنی چاہیے، یا ہمیں کوئی الٹی سیدھی بات کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کہ نہیں، اگر کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے، وہ واپس مانگتا ہے تو ہمیں بخوشی اسے واپس کر دینا چاہیے۔ تو کہنے لگی پھر سنیے، اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، اس نے لے لیا ہے، تو ہمیں بخوشی اس فیصلہ کو قبول کرنا چاہیے، ہمیں بخوشی اس فیصلہ کو۔ اب یہ حوصلہ کون دے رہی ہے؟ عورت، ایک عورت ہے۔ آج کی عورت ہوتی تو کام ہی جناب پلٹ ہو گیا۔ ایک عورت کا صبر، سبحان اللہ، قربان جائیں ان عورتوں کے اوپر بھی ہماری یہ مقدس مائیں، قابل احترام کے صحابیان، ان کا عمل سبحان اللہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اس کے بعد کہتے ہیں ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، اللہ نے اس عبداللہ میں سے 9 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ 9 کے 9 قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے۔ اللہ پھر صبر کے بدلے بھی اسی طرح کے دیا کرتا ہے، صبر تو کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی اس میں اور بھی بہت سی چیزیں اور بہت سا بھی احادیث اور بہت سی نصیحت کی چیزیں بھی ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بہت ہو گیا، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ صرف اتنی ہی گزارش ہے کہ بھائیوں، کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی، غم آتا ہے تو اس پر صبر کیا کریں، اللہ سے دعا کیا کریں، بہتر اجر کی امید رکھیں، یقیناً اللہ تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کے اوپر ہائے بائے اور بے صبری کا مظاہرہ کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں تمہارے اس نقصان پر مزید نقصان سے دوچار کر دے گا۔ اب جس کے پاس بھی شعور ہے، وہی شعور کو استعمال کر کے اپنی دنیا و آخرت کو بہتر کر لے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔